خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے، کچھ میرے ہندوستان میں دوستوں نے کہا ہے کہ سر آپ کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور آپ کی ریسرچ نے ہمیں اس پورے خطے، اس ریجن ساؤتھ ایشیا کو سمجھنے میں بہت مدد دی ہے۔ یہ بہت بہت مہربانی ہے ان کی، جو بھی یہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سر کوئی میسج بھی دیں آپ، یہ 2024 میں ہندوستان اور پاکستان کیا کریں کہ ان کی جو برے ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے یہ میں دو شعر جو ہیں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ڈیپ سٹیٹ کے لیے، جو ایکچولی پاکستان کے سارے فیصلے کرتی ہے۔ الیکشن ہو نہ ہو، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ The establishment is always there, it is a constant، اور اسی کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے۔ تو ان کے لیے یہ ایک شعر ہے ہندوستان کے متعلق کیسے آپ سوچتے ہیں۔ اپنی تعمیر اٹھائی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، اپنی تعمیر اٹھائی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ اپنی تعمیر اٹھائی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ یعنی پاکستان کی اس ایلیٹ نے سوائے ہندوستان کی نفرت کو اپنی سیاست بنایا، اور یہ ایک آرمز ریس میں جا کے پاکستان کی جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کا ستیہ ناش کیا۔ پاکستان کی جو بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ورلڈ بینک کے ذریعے، وہ 65 وار شروع کر کے اس کو تباہ کیا، اور بعد میں ٹیررزم کروائی، جس نے ہندوستان میں بہت لوگوں کی جانیں لیں، لیکن اس کا پھر جو پاکستان میں اثر ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ 50 سے 80 ہزار تک پاکستانی نہتے لوگ مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جی 71 وار میں انڈیا نے ہمارے ملک کو توڑ دیا۔ یہ ایک بہانہ تو ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جو میجورٹی میں تھے اور جو الیکشن ان کی پارٹی جیت گئی تھی، ان کو حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی، اور پھر ایک سول وار ہوئی۔ اس سول وار میں 10 ملین بنگالی جو ہیں ایسٹ بنگال کے، وہ انڈیا میں آئے۔ پھر انڈیا نے بے شک مکتی بہانی کو ٹرین کیا، واپس وہ آئے اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ لیکن 65 وار میں انڈیا انڈرسٹوڈ کہ the people of ایسٹ پاکستان are with پاکستان، تو انہوں نے اس میں، جبکہ پاکستان میں اگر وہ چاہتے اس جنگ میں تو they could only walk into ایسٹ پاکستان، لیکن ایسے نہیں کیا۔ تو جب آپ کے لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے انڈیا کی وہ انٹروینشن ہے، بٹ یہ کائے کا بدلہ ہے جو اب آپ لے رہے ہیں۔ کیا ایسے نہیں ہوا کہ 47 میں 50 سال کی جو ہندوستان کی آزادی کی موومنٹ ہے، کانگریس نے جو لیڈ کی، اس کو آپ نے ڈیفیٹ کر دیا انگریزوں کے ساتھ مل کے اور پاکستان بنا لیا؟ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا ہو نہیں گیا؟ 47 میں ہم نے کیا، 71 میں انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد کیا یہ فیوچر دونوں ملکوں کا یوں ہی پاکستان کی گزرے گا، پاکستان کا اور انڈیا کا؟ تو میری پاکستان ڈیپ سٹیٹ کو یہ ایک گزارش ہے، اٹس اے پلی ود دیم کہ عقل کریں۔ ہاں جی، انڈیا سے کانفرنٹیشن از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، اٹ از ریونیس، اٹ ہیز ریونڈ پاکستان۔ اور یہ جو کشمیر کا ایشو اور یو این ریزولوشنز کی آپ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ یو این ریزولوشنز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ پاکستان پہلے ویکیٹ کرے، اس کے بعد انڈیا کرے گا۔ نہ پاکستان نے کیا تو نہ انڈیا نے کیا۔ سو دیٹ ایشو بعد میں شملہ اگریمنٹ میں بائی لیٹرلزم اگری ہو گئی۔ یو این کے جو یہ ریزولوشنز ہیں یہ چیپٹر 6 میں ہیں، which only require the UN to facilitate a peaceful resolution۔
چیپٹر 7 ہو تو سیکورٹی کاؤنسل کو خود کچھ ایکشن لینا پڑتا ہے. یہ آپ ہمارے لوگوں کو کیوں جھوٹ بتا بتا کے تو فرار آپ اختیار کرتے ہیں حقیقت سے. میری گزارش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھیں، ان کے ساتھ دوستانہ ریلیشنز رکھیں. جتنے ہمارے کلچرل سویلائزیشنل ریلیشنز ہندوستان کے ساتھ ہیں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اینڈ آئی سے دس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان محمد علی جناح نے اور مسلم لیگ نے بنانا تھا، وہ بن گیا. کانگریس نے بھی ایگری کیا، انگریزوں نے اس کو بنانے میں پورا اپنا رول پلے کیا. وی نو آل دیٹ. اور پرسنلی آئی تھنک کہ یہ انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش یوں ہی رہیں تو اچھا ہے. 100 سال میں آ کے کیا بنتا ہے، وی کین ہو نوز. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. لیکن جہاں تک نظر آتا ہے یہاں سٹیبلٹی چاہیے، یہاں کوآپریشن چاہیے، یہاں ایک دوسرے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ کا ماحول کھڑا کرنا چاہیے. یہ ٹیررزم دونوں طرف سے اگر کوئی کروا رہا ہے یا انوالوڈ ہیں تو وہ ختم ہونا چاہیے. اب میرا شعر ہے انڈین، یہ جو کامیاب بی جے پی کی حکومت ہے اس کے لیے. اس کے اندر بڑے قابل لوگ ہیں، ڈاکٹر جے شنکر اور میں. ویل ہی مے ناٹ ریمبر می، بٹ ایک زمانے میں جب یہ ہائی کمشنر تھے سنگاپور میں اور میں انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ریسرچر تھا، تو اکثر یہ آ جاتے تھے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. اینڈ وی وڈ سیٹ سم ٹائمز ٹوگیدر. آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ ویل ریڈ مین، ویری کرٹیس، ویری کنسیڈریٹ. اور اب وہ انڈیا کے فورن منسٹر ہیں. ٹھیک ہے، ایسی ایک آدمی کی جو بریلینس ہوتی ہے وہ اس کو آگے لے کے جاتی ہے. باقی بی جے پی کی کیا حکومت کر رہی ہے، مائنورٹیز کے ساتھ جو کر رہی ہے، اس کے متعلق میری یہی ایڈوائز ہے، ڈونٹ بیکم پاکستان، ڈونٹ بیکم لائک پاکستان. اپنی ڈیموکریسی کو، اپنی سیکولرزم کو آپ قائم رکھیں اور یہی آپ کو آگے لے کے جائے گی. آپ کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ہمارے صوفی میاں محمد بخش صاحب کا، کہ دشمن مر جائے تے خوشی نہ کریے، دشمن مر جائے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. یعنی کہ اگر آپ کا دشمن، اگر آپ دشمن پاکستان کو سمجھتے ہیں تو وہ بری حالت میں ہے، تو اس میں کوئی لطف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ ڈرائیو اے مین پلیجر آؤٹ آف اٹ. پاکستان کی رولنگ کلاس نے واقعی پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام اور ہندوستان کے عوام جو ہیں ان میں اتنی زیادہ چیزیں کامن ہیں. جے شنکر نے کہا ہے کہ چائنا اور انڈیا میں زیادہ کامن ہے. آئی تھنک اٹس اے ریٹوریکل اسٹیٹمنٹ. فیکٹ تو وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام میں کئی اتنے رشتے قریبی ہیں، میوزک، کلچر، سوچ، وے آف تھنکنگ. میں تو انڈیا ہو کے آیا ہوں. اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور نام وہ رام ناتھ اور یہ نہ ہو تو وہ عبدالحمید اور اسرار علی اور عمر حیات بھی ہو سکتے ہیں. وائسی ورثہ ادھر بھی تھوڑا سا مذہب کا تڑکا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن یہ ایک ہی لوگ ہیں. تو بی جے پی کو بھی ذرا ایروگینس چھوڑ کے ایک تیار رہنا چاہیے کہ اگر پاکستان اپنے طریقے بدلے تو لیٹس ٹرائی ونس کہ 2024 میں ہم دونوں ملک اور عوام مل کے ایک نیا سب کانٹیننٹ جو ہے اس کی طرف بڑھیں. اس میں بنگلہ دیش بھی آ جائے اور پھر جو سارک کا ایک فریم ورک ہے وہ بیسٹ ہے اس علاقے کے لیے ٹو بگن وتھ، اور آگے چل کے یورپین یونین کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. کشمیر پہ میری جو کال ہے وہ ہی ریئلسٹک ہے. انلیس ون سائڈ کین ون conclusively a war which I think is impossible. سب جانتے ہیں کہ یہ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے جو ہو گیا 47 48 میں اور پھر 71 میں. I think that's enough. تو آپ پاکستان کی مجبوریوں کا، پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ یعنی مذاق نہ اڑائیں. میں یہ دیکھتا ہوں وہاں پہ ایک ایروگینس بھی ہے. وہاں کے کچھ یہ یوٹیوبرز ہیں جو اتنی اگریسو زبان استعمال کرتے ہیں. آئی ایم شیور پاکستان سے بھی ہوتا ہوگا، بٹ یہ دس از ہٹنگ بلو دا بیلٹ
is no great achievement. These are too temporary, too mean, too uh, vulgar, obscene a level of attacking one another. कल फिर एक सुबह होगी और उस सुबह में अगर हम दोस्ती की तरफ बढ़ें तो ये एक बेहतर सुबह होगी 2024 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, यही मेरा एक पैगाम था। पैगाम देने का मुझे कोई रोल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब दोनों तरफ मेरी रिकग्निशन हो चुकी है और मेरे काम को लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो ठीक है, मुझे भी एक ड्यूटी है कि मैं एक मैसेज दे सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट 2024। ऑल द बेस्ट फॉर नाउ।